بہت شکریہ میڈم، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ بیسکلی تو جب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا تھا اس وقت اتنا تو نہیں آرگنائز تھا اسٹارٹ میں، لیکن پھر بھی جس طرح کے باقی پارٹیوں کے یہ ونگ تھے، اور وہ آپ کو پتہ ان کے اسٹوڈنٹ بڑے بدماشی کے ونگ ہوتے تھے اور ابھی بھی ہیں. تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جب بنی اس ٹائم پہ پہلے میں نارتھ وزیرستان کی پریزیڈنٹ بنی، اور پھر پریکٹیکلی 2010 سے لے کر پھر بہت زیادہ 2012 تک میں ایکٹیو رول میرا تھا ایز اے نارتھ وزیرستان پریزیڈنٹ. اور پھر اس کے بعد جب پہلی کور کمیٹی بنی، سارٹ آف آئی تھنک اس میں صرف 16 to 18 لوگ تھے، اور جس کو خان صاحب کو چیئر کرتے ہوتے تھے. تو اس وقت ایک تھوڑا سا سارٹ آف کانفلکٹ آیا تھا، کیونکہ اس وقت ابرار الحق صاحب نے بھی جوائن کیا تھا، اور ہمارے پہلے جو یوتھ کے پریزیڈنٹ تھے محمد مدنی، وہ بھی اس وقت یوتھ کے پریزیڈنٹ تھے. تو دونوں کے رفٹ میں پھر سلونی بخاری صاحبہ، فوزیہ قصوری صاحبہ اور احسن رشید صاحب، اور یہ سب جب ڈسکشن کر رہے تھے کہ ان کے دو کانفلکٹ میں اگر ہم کسی بچی کو ڈال دیں، ینگسٹر بھی اور اس نے کام بھی کیا ہوا ہو، تو بیسکلی ان کے رفٹ کے اندر مجھے ایز اے یوتھ ممبر اس کور کمیٹی میں ڈالا گیا، اور فاروق حبیب کو ایز اے آئی صف پریزیڈنٹ ڈالا گیا. تو 2010 سے پھر میں پریکٹیکلی بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل، اس میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہوتے ہوئے وہ آئی صف کا حصہ بنی، آئی صف سے میں ہوتے ہوئے یوتھ کا میں وہ بنی ممبر بنی، اور پھر یوتھ پالیسی کے اوپر پھر ہم سب نے کام کیا. اور ہم نے 2013 سے پہلے جو یوتھ پالیسی بنائی، اس میں پھر ہم نے کوشش کی آئی صف اور یوتھ نے مل کے کہ ہم خان صاحب کو یہ کہیں کہ آپ تقریباً ہر چوتھی ٹکٹ اندر 35 یا انڈر 30 دے دیں. تو اس میں پھر 2013 میں جو ٹکٹ ملے اس میں مجھے بھی 100 ینگسٹرس کو خان صاحب نے ٹکٹ دی تھی. تو 2010 سے پریکٹیکلی بہت زیادہ، لیکن اس سے پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں ظاہری بات ہے میں والنٹیئر کرتی تھی، شوکت خانم بھی جاتی تھی، شروع سے بہت زیادہ امپریس تھی خان صاحب سے. تو پھر اس طرح اب تو پھر اگر ٹوٹل 2010 سے اب تک گرا تو پھر تو بہت سارے سال ہو گئے. 2010 سے اب آج 2023 ہے، یہ سفر کتنا مشکل تھا؟ اچھا، شروع میں بالکل مشکل نہیں تھا. لوگوں کو شروع میں مشکلات آتی ہیں، مجھے شروع میں بالکل مشکل نہیں تھا، کیونکہ شاید اس طرح ینگسٹرز یا اس طرح لوگ نہیں تھے، اور جو ہمارے سینئرز تھے وہ چاہتے تھے کہ جو خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ یہ پارٹی کی جو بیک بون ہے، یا جو پارٹی کا جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈرائیونگ فورسز، وہ ہے یوتھ. بیسکلی یوتھ کے اوپر خان صاحب کا بہت زیادہ فوکس تھا. اس یوتھ بیسکلی تو اب یوں اگر اس کو آپ نے ایک ون لائنر بولنا ہے نا تو وہ ایسا ہے کہ اصل میں تو 22 سال کی جدوجہد خان صاحب اور ان کی ٹیم کی تھی، لیکن اس کے بینیفیشری جو ہے وہ سرتاج گل ہے، فاروق حبیب ہے، حماد اظہر ہے، مراد سعید ہے، علی امین گنڈاپور ہے، اور شاہد خٹک ہے، عالمگیر محسود ہے. اسی طرح ینگسٹرس کو گنتے جائیں تو وہ اس کو کیش جو ہے، یا کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جس میں خان صاحب لیڈ کرتے ہیں، نیازی قبیلہ اتنا بڑا، ان کے اپنی فیملی کے انتہائی ایجوکیٹڈ خواتین اور لوگ، لیکن اس کے باوجود پارٹی میں ایک عہدہ ان کا نہیں، ایک ٹکٹ ان کی نہیں. یہ وہ واحد پارٹی ہے جو ہم جیسے ورکرز کو، یوتھ کو، آئی صف کو، اسٹوڈنٹ کو حصہ دیتی ہے، اور جو باقی پارٹیاں وہ گدی نشینی ہے، وہاں پہ موروثیت ہے، وہاں پہ باپ بیٹا بھتیجی بھابھی بہن وہ کام آتے ہیں. تو ہماری پارٹی وہ واحد پارٹی، اس لیے مجھے سٹارٹ میں کوئی مشکل نہیں آئی، کیونکہ اس وقت جب میں نے تھا تو اتنے سارے ینگسٹر بوائز میں آئی واز سارٹ آف لائک دی اونلی ون. تو مجھے تو بہت اسموتھلی آسانی سے چیزیں ملتی گئیں. کام بہت کیا میں نے، لیکن میں شاید وہ لوگ ہوئے تھے جو اسٹیج پہ بھی پہلے نہیں جاتی تھی، میں کنونشن کا حصہ ہوتی تھی، یوتھ پالیسی پہ بھی کام کیا، نارتھ وزیرستان کی ریلی کے اوپر بہت زیادہ خان کے ساتھ کام کیا. لیکن فرسٹ جو یوتھ کنونشن ہوا تھا اس میں خان صاحب سے اسٹیج پہ کھڑی تھی، لیکن مشکلات بعد میں آنا شروع ہوئی، پہلے نہیں آئی اتنی. ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت زیادہ ہے، کوئی ان کو نگیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا خواتین کے بغیر، اور لیکن نوجوانوں کے بغیر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا کور بیک بون ہے یا کور ووٹر ہے وہ بیسکلی خواتین اور یوتھ ہیں،
اور میں سمجھتی ہوں کہ نہ آپ خواتین کو نگیٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ یوتھ کو نگیٹ کر سکتے ہیں۔ یوتھ ایک ایسی ہے، یہ واقعی اقبال کے شاہین ہے، ان کی پرواز بہت بلند ہے، یہ ذات پات جھگڑے میں نہیں آتے، یہ برادری میں نہیں آتے۔ جن کی ایج انڈر 30 ہے وہ تو بالکل اس چیز کو نہیں مانتے، وہ صوبائیت میں نہیں آتے، وہ لسانیت میں نہیں آتے، وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوتے، وہ صرف پاپولر ووٹ کے اوپر جاتے ہیں، پاپولزم پہ۔ اور جن کو لگتا ہے کہ وہ کرائیٹیریا کہ سچا، ایماندار، بہادر اور پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا کون سا لیڈر ہونا چاہیے، وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور وہ قائد اعظم ثانی الحمدللہ خان صاحب ہیں، عمران خان جو انشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے دوبارہ پاورفل وزیر اعظم بنے گا۔ اور خواتین، ہمیں تانا مارا جاتا تھا کہ یہ بیگمات کی پارٹی ہے، اس میں ممی ڈیڈی لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور اس میں وہ خواتین آتی ہیں جو ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ لیکن اگر ڈرائنگ روم کی خواتین کو جو باہر نہیں نکلتی ہیں، ان کو اگر خان صاحب نے پولیٹیسائز کر دیا، اور یوتھ جو عید کے دن بھی سو جاتی تھی، ووٹ والے دن بھی سو جاتی تھی، اگر ان کو خان صاحب نے پولیٹیسائز کر لیا اور الیکٹرل ووٹ میں انہوں نے اپنی پسند ناپسند کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے قوم کو وہ کر دیا، شعور دے دیا۔ تو خواتین کا بہت بڑا رول ہے، خواتین کے بغیر معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور خواتین کو اوپر اگر کوئی اس کو ٹکٹ دیتا ہے، پالیٹکس میں حصہ دیتا ہے یا ان کے رول کو ڈیفائن کرتا ہے، یقین کرے کہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ اس لیے احسان نہیں کرتا کہ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا ہوا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح جیسے ایک ٹال ایلیگنٹ خاتون جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چلی ہے، ہمیں تو اس خاتون سے گائیڈنس لینی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں کرتا، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہاں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کے خلاف غلط زبان استعمال کریں گے، چیپ ٹیکٹکس استعمال کریں گے، میں سمجھتی ہوں کہ جیسے فضل الرحمان ہے، اس طرح کی پارٹیوں پہ جن کی پارٹیوں میں بیسکلی وومن ونگ ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی پارٹیوں کے جس میں خواتین کا کوئی رول نہیں ہے اور خواتین کو اوپر قدغن لگاتے ہیں، باقی خواتین کو بھی وہ روکتے ہیں کہ یہ اس میں سیاست کے میدان میں کیا کری، اور ان کے بارے میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بلو دا بیلٹ دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی پارٹیوں کی جو ان کو ایک سائن دیا جاتا ہے، جو بھی اس پارٹی کا نشان ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے، ان کو پولیٹیکل ایز اے پارٹی الیکشن کمیشن کو ختم کر دینا چاہیے، بین کر دینا چاہیے۔ کیونکہ پاکستان میں مور دین 51-52% خواتین ہیں، تو جب آپ کا ویمن ونگ ہی نہیں ہے، آپ کس طرح سیاست میں پارٹی میں آ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کی پارٹیوں کو بھی ختم، بین کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے فضل الرحمان کی پارٹی آئے گی۔ کافی لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جب زرتاج گل کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی تو موسم بھی اچھا تھا، اب موسم کیوں نہیں اچھا؟ پاکستان کا موسم جو ہے اس وقت اگر سیاسی حالات کی بات کرے تو بہت خراب ہے۔ اس وقت پاکستان میں یہ قانون ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں یہ لا ہے کہ کوئی لا نہیں ہے۔ مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، 14 جماعتیں مل کے ایک مرد مجاہد کو ہرانے کے لیے چلی ہیں، جو کہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ ہاریں گے یہ لوگ، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ذہنی پستی کا شکار لوگ ہیں، یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، یہ اپنے مفاد کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو سیاست کا موسم ہے، سیاست کا پاکستان کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اتنا برا وقت تو شاید ماشاء اللہ میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہم نے سنا تھا کہ کوڑے برسائے جاتے تھے اس وقت، جو لوگ جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ ہم نے فیض احمد فیض کی بھی شاعری پڑھی ہے، ہم لوگوں نے احمد فراز کی بھی شاعری پڑھی ہے، ہم نے سنی ہے وہ نظم، امجد اسلام امجد کی بھی سنی ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات میں 14 جماعتیں مل کے حکومت بنائے، کوئی کار کی ڈگی میں جائے، کوئی بوٹ پالش کر کے جائے، کوئی ضمیر فروشی کر کے جائے، اور پھر بھی ان کے جو ارادے ہوں اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ یہ ہوں کہ وہ چادر اور چار دیوالی کو پامال کریں، وہ خواتین کے اوپر جو ہیں وہ قدغن لگائیں، وہ جو نہتے لوگ ہوں، جو پیسفل پروٹیسٹر ہوں، اس کے اوپر شیلنگ کریں، لاٹھی چارج کریں، اور جو آپ کے خلاف یعنی اپنی اس کا استعمال کرے سچ کا، آپ اس کو گولی مار دیں۔ یہ تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ تو پاکستان میں سیاست کا موسم تو اس وقت یہ کہ پاکستان میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں بیرونی اکاؤنٹ کی وجہ سے، اور اس کے جو سٹوجز ہیں یا جو اس کے مورے ہیں، یہی پی ڈی ایم کی جماعت ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے، ایز اے کلائمیٹ چینج منسٹر کی جو میرے پاس پورٹ فولیو تھا، مجھے ایٹ لیسٹ اس بات کی خوشی کہ خان صاحب نے میرے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ سروے کروا لیں، پہلے کلائمیٹ چینج کو پاکستان میں کوئی منسٹری کو جانتا نہیں تھا، اس کو ایک برانڈ بنایا،
اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن خان صاحب کی اپنی ہے. اور میں سمجھتی ہوں صرف میں ہی نہیں, کلائمیٹ چینج کو اگر منسٹری کو لوگوں میں اسٹیبلش کیا, ڈیفائن کیا تھرو 10 بلین ٹی سونامی, کلین گرین پاکستان, کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر, پلاسٹک بیگس بین, تو میں سمجھتی ہوں اس کو دنیا نے ابھی اکنالج کیا ہے, تو وہ میری منسٹری ہے. کمیونیکیشن منسٹری کو کوئی نہیں جانتا, اس کو برانڈ کیا مراد سعید نے. انفارمیشن منسٹری کو تو ابھی بھی موجودہ انفارمیشن منسٹر تو آپ کے سامنے ہے, وہ پی ٹی وی نامہ ہے, اور وہ کرپٹ لوگوں کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو, زرداری کو, فضل الرحمان کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے, ان کے خاندانی جھوٹ کو جو ہے اور ان کے منی لانڈرنگ کو اور چوری کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. پاکستان کا تو کوئی بیانیہ نہیں آتا, لیکن ہمارے دور میں اگر فواد چودھری انفارمیشن منسٹری کو برانڈ بنا تو وہ فواد چودھری نے بنایا. اسی طرح اگر اس کو بنایا, میری ٹائم کو بنایا, تو وہ علی زیدی نے. تو ہم میں سے خان صاحب نے جس کے اوپر بے ذمہ داری ڈالی, وہ جو منسٹری ہے اس نے پرفارم بھی کرنا شروع کیا, وہ ایک دنیا کو اس کا پتہ بھی چلنا شروع ہو گیا. تو مجھے اپنی منسٹری کے اوپر بھی فخر ہے کہ میرے نام سے اگر کلائمیٹ منسٹری کو جانا چاہتا ہے تو وہ الحمدللہ خان صاحب کی وجہ سے وہ میرا برانڈ بنا ہے. بحیثیت سیاستدان آپ نے اپنے سیاسی قائد عمران خان کو کیسا پایا؟ دیکھیے, کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ بزدل اور منافق شخص لیڈر نہیں ہو سکتا. مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر نہ بزدل ہے نہ منافق ہے, انتہائی جیدار ہے, ایماندار ہے, سچا ہے, کھرا ہے, پیٹریوٹک ہے, پاکستان کا مقدمہ لڑنے والوں میں سے. اور مجھے سب سے بڑی بات جو خان صاحب میں سچائی, بہادری کے علاوہ جو نظر آئی ہے, کہ جیداری کے علاوہ جو نظر آئی ہے, مسلم امہ کا جو ہے وہ لیڈر ہے. ایک بات, ایک تو وہ پوٹینشیل دکھتا ہے اپنی ٹیم میں, انہوں نے نئے لیڈرز کریٹ کیے. لیڈرشپ یہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ خود لیڈر بن جائے, آپ نے نئے لیڈرز بھی کریٹ کیے ہیں. اور میرے خیال میں خان صاحب نے جو سیاست کے اندر پاکستان میں وہ جو اسمبلی کا ہوتا تھا نا کہ فضل الرحمان کے بغیر نہیں چل سکتی ہے, اچکزئی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے, نواز شریف کے بغیر نہیں چل سکتی, انہوں نے ینگسٹرس کو بتایا. اور اس وقت لوگ کرٹیسزم کرتے تھے کیونکہ ان کی پارٹیاں اور اسی سیاست کی پارٹیاں جیسے فیسز کریٹ نہیں کر سکتی, تو زیادہ کیا نکالتے تھے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, فلانے کے کپڑے ایسے ہیں, وہ اس طرح کے قدغنہ. کبھی چوری کا مقدمہ تو نہیں کر سکے نا, کبھی منی لانڈرنگ کا الزام تو نہیں لگا سکے. تو خان صاحب میں یہ بڑی کوالٹی ہے کہ خان صاحب نے لیڈرز کریٹ کیے ہیں, پوٹینشیل انہوں نے اپنے لیڈر کا دیکھا ہے. دوسری میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کو پروموٹ نہیں کیا, اپنے قبیلے کو پروموٹ نہیں کیا. اور وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نگیٹ کیا ان لوگوں کو, اور انہوں نے ینگسٹرس کو موقع دیا, انہوں نے ورکرس کو موقع دیا. دیکھیے اگر ان کے کمپیریزن میں آپ باقی پارٹیاں دیکھیں تو وہ پارٹیاں اپنی طبعی موت مر گئی ہیں, اس لیے اب ان کے اس میں ریٹیلیشن آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو نواز شریف کی پارٹی تھی 3 دفعہ وہ رول کر چکی ہے, اب وہ صرف رائیونڈ کی پارٹی بن گئی ہے. اب لاہور میں ان کے لیے کوئی نہیں نکلتا, لاہور ان کی بیس ختم ہو چکی ہے. اگر آپ زرداری کے بھٹو کی پارٹی کو دیتے تو اس میں بھٹو تو کہیں مر گیا ہے, صرف زرداری رہ گیا ہے. انہوں نے اس کو ایک ریجنل سندھ کی پارٹی بنا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پرچی کے ذریعے نہ لائک نکٹھو اولاد آ جاتی ہے جو کہتا ہے سیلاب جو ہے وہ اترتا ہے آسمان سے, یا وہ کہتا ہے کہ ٹچا خانہ, عجیب عجیب اس کے الفاظ ہوتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. ایک وہ زیتا فرمودات بلاول, نالائق ترین انسان ہے, اس کو تو ابھی تک اپنی قومی زبان بولنے نہیں آتی ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں جو مریم باجی ہے, اس کے پورٹ فولیو پہ سوائے چوری کے کچھ نہیں ہے, اس کے پورٹ فولیو پہ سوائے نواز شریف کے نام پہ کچھ نہیں ہے, اس کے پورٹ فولیو پہ پاناما کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس پارٹی میں سمجھتی ہوں اگر اس کے کمپیریزن میں خان صاحب کو دیکھا جائے تو خان صاحب نے لیڈرز کریٹ کیا اور انہوں نے موروثی سیاست کا اور اسٹیٹس کو کا انہوں نے خاتمہ کیا. تو میں نے اپنے لیڈر میں یہ بات دیکھی کہ انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو موقع دیا اور وہ آگے بھی دیتے رہے. پاکستان کی عوام کے لیے کوئی میسج؟ پاکستان کے عوام کے لیے میسج تو بڑا آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان آپ کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا تھا. آپ ایک آزاد ملک ہے, آپ کی اساس جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, آپ کی اپنی شناخت ہے. وہاں آپ کو کون غلام بنا سکتا ہے؟ آپ 22 کروڑ عوام ہیں, بند دروازوں کے پیچھے کوئی آپ کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو کیوں قدغن لگائی جائے؟ آپ اپنے اڈے کسی کو کیوں کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی ڈگری میں بیٹھ کے آپ کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ یہ آپ کی ووٹ کی توہین ہے. غلامی آپ کو نامنظور ہونی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے, تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد کرتی ہے, بزدلوں کو کبھی یاد نہیں رکھتی. تو پاکستان کے عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں, اپنے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہ صرف عمران خان کا نہیں, پی ٹی آئی کا نہیں, یہ آپ کے مستقبل کا بھی
یہ ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے لڑنا ہے. کیا کوئی اور مائی کا لال لیڈر نہیں بن سکتا؟ کیا آپ کے بچوں میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ لیڈر بن سکیں؟ تیسری نسل کے اب وہ میں غلام بنانا چاہتا. تو یہی وقت ہے کہ حقیقی آزادی کی خاطر آپ عمران خان کا ساتھ دیں, اپنا ساتھ دیں, پاکستان کا ساتھ دیں. یہی میرا پاکستان کے لیے پیغام ہے. میڈم آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں بریک فاسٹ بڑا سمپل کرتی ہوں. میں چائے پیتی ہوں, بوائل ایگ کھاتی ہوں, سیلڈس میں بہت کھاتی ہوں, اور پاکستان کے کھانے بہت پسند ہے. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی پوری پیلٹ ہے, پاکستان اتنا ڈائیورس ہے, اتنا کلچرل ہے, اتنا رچ ہے کہ پاکستان میں تو ہر جگہ پہ جائے تو آپ کو ڈفرینٹ, پاکستان کے تو اپنی میرا خیال ہے لینڈ بڑی فرٹائل ہے. تو میں تو پاکستان کے اپنے کوزین کی بہت قدر کرتی ہوں. بٹ آئی لائک ٹو ایٹ سمپل. کھیل کون سا پسند؟ کھیل لان ٹینس بھی پسند ہے. یوز ٹو واچ راجر فیڈرر, بہت زیادہ اس کو دیکھا کرتی تھی. اور کرکٹ بھی آئی لائک اٹ, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس کا بھی بہت پوٹینشیل ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے وہ تھے, چیمپئن تھے, ورلڈ چیمپئن تھے. لیکن ظاہر بات ہے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ مشکل وقت ہے. فٹ بال بھی صحیح ہے, زبردست گیم ہے, بڑا کوئک گیم ہے میرا خیال ہے. لیکن اگر میں نے زیادہ تر دیکھا تو میرے خیال میں نے ومبلڈنس دیکھے ہیں, لان ٹینس میں نے دیکھے, راجر فیڈرر کو میں نے دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر شاید میں نے اس کو یا کرکٹ کو ہی دیکھا ہے. اب اتنا میرے پاس ٹائم نہیں, میں 24 آورس میری پبلک لائف ہے, میں لوگوں کے اندر جاتی ہوں. اب تو ہمارے وہ علاقے میں لوکل ڈی جی خان میں گوڑی بال ہوتا ہے, میں اس کو دیکھتی ہوں. ہمارے علاقے میں جو لوکل گیمز ہیں میں اس کی چیف گیسٹ ہوتی ہوں, والی بال کی ہوتی ہوں, میں وہ دیکھتی ہوں, کرکٹ کی بھی ہوتی ہوں. میڈم کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ دیکھیے خواہشات پہ پرسنل تو میری خواہشیں بہت کم ہیں. پرسنلی میری ایک خواہش تھی کہ میں جس طرح میں اپنی جب میں ڈگری لے رہی تھی کالج سے تو میں اپنے امی بابا کو لے کر گئی تھی, کیونکہ ان کی بدولت میں آج تک کیا پہنچا, آئی ایم مائی باباز ڈاٹر. تو جب میں پارلیمان میں بھی گئی تو میری پرسنل ایک خواہش یہ تھی کہ میرے اوتھ سیرمنی پہ میرے بابا آئے, اور وہ الحمدللہ آئے. باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو اپنی خواہشات سے زیادہ عوام کو دیکھنا چاہیے. آپ کو جب اللہ تعالیٰ ایک اسٹیچر دیتا ہے, ایک عزت دیتا ہے, ایک مقام دیتا ہے, آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت سارے کمزور لوگ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. آپ نے ان کے حصے کا کام کرنا ہے جو وہ نہیں کر سکتے ہیں. اپنے لیے تو آپ کے بہت ساری اچیومنٹس ہو جاتی ہیں. می بینگ زرتاج گل از مور دین انف فار می. میں نے زندگی میں جو چاہا میں نے اچیو کیا. لیکن میرے ارد گرد میرے علاقے کے لوگوں کو, ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو بہت ابھی ضرورت ہے کہ میں ان کے حصے کا کام کروں. ابھی تک جو میں نے اپنے علاقے کے لیے کیا کام, میں سمجھتی ہوں 38 مہینے میں باغی گل کے نام سے میں نے ایک لیڈیز پارک بنوایا جو ڈیرہ غازی خان میں کبھی نہیں ہوا. ڈویژن کی پہلی وومن یونیورسٹی میں نے منظور کروائی ہے. 4.5 بلین کا کارڈیالوجی ہاسپٹل اپنے حلقے میں بنوایا ہے. 4.1 بلین کا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میں نے بنوایا ہے. پہلا کیڈٹ کالج فورٹ منرو میں نے اسٹیبلش کروایا. 1 بلین میں نے پنجاب گورنمنٹ سے ان کو دلوایا. 260 گاؤں کو میں نے بجلی دی ہے, نیو ولیج الیکٹریفیکیشن دی ہے میں نے ان کو. اسی طریقے سے 8-10 سے زیادہ اپنے علاقوں کو سوئی گیس کی فراہمی دی ہے, روڈز بنوا کے دی ہیں. 100 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں دارالاساس کے. پنجاب کا سب سے بیسٹ جو ہے وہ پناہ گاہ بنوائی ہے, لنگر خانہ بنوایا ہے. عمران خان جو ہمارے لیڈر ان کے ویژن کے مطابق چیلنج کرتی ہوں جو اپنا ٹیچ کے ہاسپٹل میں جو وہاں پہ آپریشن تھیٹر بنوایا, وہ اتنے زبردست ہیں کہ پورے پاکستان میں ویسے کہیں پر نہیں ہے. پروٹیکٹوریٹ آفس اپنے علاقے میں اسٹیبلش کروایا ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارے بہت زیادہ ہیں. تو خواہشات پرسنل نہیں ہیں. اپنی خواہش تو شاید پرسنل یہ ہوگی کہ ایک چپس کا پیکٹ ہو اور میرے پاس کوئی کولڈ ڈرنک ہو اور ٹیلی پہ بیٹھی ہوئی ہوں یا ککر کے درخت کے نیچے. دیٹس مائی بیسٹ لگژری وچ آئی وانٹ ان مائی لائف. اس سے زیادہ کی میری کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن ایک اپنے علاقے کی بہتری کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں لڑ سکتی ہوں. میں بھی اپنے لیڈر کی طرح بہادر اور جیدار ہوں, کچھ حصہ صحیح پر ان سے انفلوئنسڈ ہوں. اور فخر ہے کہ اگر نہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیدا ہوئے تو عمران خان کے دور میں تو پیدا ہوں نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر زرتاج گل کوئی
پٹھانوں کی اولاد پیدا ہوئی تھی جو وزیر مزئی قبیلے سے تھی, جو واریر تھی, وہ گھر میں بیٹھی بس صرف روٹیاں پکاتی رہی تھی. ایسا نہیں ہے. فرنٹ لائن پہ آپ مجھے لڑتے ہوئے دیکھیں گے اپنے لوگوں کے لیے, انصاف کے لیے, ڈیرہ غازی خان کے لیے, پاکستان کے لیے. تو پرسنل خواہشات سے زیادہ مجھے سوسائٹی کی ایک رسپانسبلٹی ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو نام دیتا ہے, میرا خیال میں وہ اپنے آپ کو, اپنی میں کو نگیٹ کریں اور کلیکٹیولی علاقے کے لوگوں کے لیے کام کریں. اور ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے توسط سے, جو انہوں نے مجھے دھی رانی کا, جو مجھے انہوں نے عزت دی, خان کے نام پہ جو انہوں نے مجھے ووٹ دیا. سلوٹ ٹو دیم, ہیٹس آف ٹو دیم. کہ انہوں نے فیوڈلزم کے خلاف, جس کے یہ لوگ مائی باپ کہتے تھے, مڈا سردار کہتے تھے, اس کے بجائے دھی رانی زرتاج بول کہتے ہیں. آئی تھنک یہ میرے لیے پے بیک کا ٹائم ہے. اینڈ آئی کیپ آن گیونگ بیک ٹو مائی ایریا. میں پرفارم کرتی رہوں گی انشاءاللہ. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج. آپ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا کا توڑ کیا ہے. کچھ وہاں پہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم صرف لیجنڈس ہیں. لیجنڈس بھی اب ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا توڑ نہیں ہوتا. کانسٹنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. کنسسٹنسی یا جو صرف پائیداری ہے یا جو ایک عروج ہے ہمیشہ, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. دیٹ از ڈیوائن. ہم اور آپ سب جو ہیومن بینگز ہیں, سب چیزوں نے فانی ختم ہو جانا ہے. وہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. اب سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. ہاں البتہ میری آپ لوگوں سے صرف یہ میڈیا امپائر, میرے آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے ایک پیرلل الیکٹرانک میڈیا کا توڑ نکال دیا. ویلاگر اب آگے ہیں, یوٹیوبر آگے ہیں, آپ لوگ مائک لے کے کسی کے پاس بھی ویڈیوز بنا لیتے ہیں, ٹک ٹاکرز آگے ہیں. ہر سیاستدان ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر سیاستدان روٹ مار کے لیے نہیں آیا ہوا. ہر سیاستدان جو ہے وہ ایسٹس کے لیے نہیں آیا ہوا, ایسٹس بیانڈ مینس کے لیے نہیں آیا ہوا, منی لانڈرنگ کے لیے نہیں آیا ہوا. ایک ڈفرینٹ سیاستدان کی جو ہے وہ خان صاحب نے ابتدا رکھ دی ہے. اگر آپ ہمارا بھی پازیٹیو سائڈ دکھائیں گے تو آئی ایم شیور کہ جتنے اور ینگسٹرز ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے. سیاست میں اتنا گند ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اب سیاست میں ہی نہیں آنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ ہے جو میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, چونکہ وہ ہم جیسے لیڈر کریٹ نہیں کر سکتے جو خان صاحب نے کیے, کیونکہ ان کی پارٹیوں میں تو گدی نشینی ہے نا. تو وہ گدی نشینی کا توڑ کیا کرنا ہے؟ ہم پہ کوئی قدغن لگانی ہے, ہمیں ڈیفیس کرنا ہے, ڈیفیم کرنا ہے. ہمارا جو ایک اسٹیچر تھوڑا بہت بنا اس کو انہوں نے توڑنا ہے, اس کے بارے میں کوئی نگیٹیوٹی پھیلانی ہے. اپنے بارے میں کیا ہے جس کے بارے میں جی ضروری اور واہ کرتے ہیں اور پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری پارٹی میں ایسا ہے؟ نہیں ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ جو وہ سیاستدان ہیں جو بغیر پیسے کے پاپولزم کے ووٹ کے اوپر آئیں, جو اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کو پروموٹ کریں, ان کا پازیٹیو سائڈ اور ان کے حلقوں میں جائیں کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں کتنا پرفارم کیا ہے. کیونکہ ہمیں کسی نے پیٹ میں رکھ کے پرچی کے ذریعے یا کسی کی نازیبا ویڈیو بنوا کے بلیک میل کر کے ہم نے کسی سے یہ جگہ نہیں لی. ہم نے یہ جگہ زیرو سے اسکریچ کر کے اپنے حلقے خان صاحب کے پاپولزم کے ووٹ کے اوپر اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہم نے کیا اور ہم نے پرفارم کیا ہے. تو اس کا پازیٹیو سائڈ ہمیں دکھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد.